औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बुनियादी तौर पर हमारा सेशन है, ये इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसमें जो बुनियादी फैक्टर्स हैं निज़ाम को खड़ा करने के लिए और जो बुनियादी फ़र्क है मुरवजा और कुरानी तालीमात पे मबनी निज़ामों का, उसको थोड़ा-सा मैं वज़ाहत करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारे ज़हन में जो कन्फ्यूजन आती है, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन आती हैं या ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग दुनिया में वही पे ईमान नहीं भी रखते और वो अच्छे अमाल कर रहे हैं, उनके मुआशरे हमारे मुआशरों से ज़्यादा खुशहाल भी हैं, तो उनकी क्या पोज़ीशन है और हमारी इस दुनिया के अंदर क्या पोज़ीशन है और उनके साथ आखिरत का मामला किस तरह से है, हमारे साथ आखिरत का मामला किस तरह से है या क्यों हम लोग कुछ और ट्रीटमेंट समझ रहे हैं अपने लिए, उनके लिए कुछ और ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा एक बुनियादी हदफ है वो इस चीज़ को भी समझना है कि मुरवजा और कुरानी निज़ाम का जो बुनियादी फ़र्क है, वो किन अवामिल के ऊपर खड़ा है। देखो उसमें अल्लाह ताला ने जो बेसिक बेसिक फैक्टर्स बताए हैं, वो कौन से हैं और हम कुरानी तालीमात पे मबनी निज़ाम को क्यों तरजीह देते हैं मुरवजा निज़ाम के ऊपर, इवन दो कि मुरवजा निज़ाम भी बहुत से ममालिक के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हमारे नज़दीक अभी भी अ, वही की तालीमात पे मबनी निज़ाम वो सब कुछ ऑफ़र कर सकता है, वो सब कुछ हमें दे सकता है जो कि एक इंसानी मुआशरा सोचता है। तो ऐसी वो कौन-सी चीज़ें और कौन से अवामिल हैं कि जो कुरान के इस निज़ाम को या वही के इस निज़ाम को बाकी निज़ामों से मुमताज़ बनाता है और अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में भी फ़रमाया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन जो हैं उनमें से जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, जो अल्लाह के यहाँ कह लें कि जिसकी एंडोर्समेंट हो रही है वो इस्लाम है। तो ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? और दूसरा जो एक बुनियादी चीज़ है जो आज हम को समझेंगे कि तालीमात वही पे मबनी निज़ाम, इसकी राह में रुकावटें क्या हैं और ये क्यों नहीं कायम हो पाता? यानी कि लोगों ने कोई हम पहले या कोई आखिरी भी नहीं होंगे जो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ये बार-बार रिपीट भी हो रही हैं कई दफ़ा और कई इसमें नई चीज़ें भी आ रही हैं कि हम ये भी साथ-साथ देखें कि इसमें रुकावटें कहाँ पे हैं और ये क्यों हम उस मंज़िल को हासिल नहीं कर पाते जिसका हम भी और हमारे से पहले भी बहुत से लोग ये ख्वाब देख के इस दुनिया से जा चुके हुए हैं। तो उनकी काविशों से हमने सबक सीखना है, लेकिन उनकी काविशों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कुरान के असूलों को, कुरान के कवानीन को पहले समझें और उसके मुताबिक उनकी जो तहरीक थी या उनकी जो कोशिशें थीं, उनको कंपेयर करें, उनका तकाबली जायज़ा लें और देखें कि कहाँ पे इंसानों ने गलती की है, जिसकी वजह से वो अपने ट्रैक से या अपनी मंज़िल की तरफ जो सफ़र था, उसको जारी और सारी नहीं रख सके या कोशिशें करने के बावजूद भी मंज़िल पे नहीं पहुँच सके। तो ये बड़ा ज़रूरी नुक्ता है हमारे लिए भी क्योंकि हमारा भी सबका ये ख़्वाब है कि हम उस मुआशरे को कायम करें जिसमें तालीमात वही की रोशनी हो, जिसमें तालीमात वही पे मबनी असूल व कवानीन मौजूद हों और वो अपने नताइज दुनिया के अंदर पैदा करें। तो इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों का समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यही आज हमारा हदफ है कि हम इन चीज़ों को समझें कि एक तो कुरानी निज़ाम या वही पे मबनी निज़ाम उसका और मुरवजा निज़ाम में क्या फ़र्क है, अहम तरीन फ़र्क मैं बताऊँगा और उसके बाद ये निज़ाम कायम क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें इसकी राह में कौन-सी रुकावटें खड़ी हैं। तो इसमें जैसे हम पहले भी पिछले सेशंस के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं कि फ़रीज़ा रिसालत किस तरह से नबी अम्बिया कराम अदा करते आए हैं और उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनको मैंने 7 मराहिल के तौर पर सॉर्ट किया है। तो उसमें हमने 4 मराहिल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर भी चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो चुकी है और आखिरी 3 जो मराहिल हैं, ये सब आपस में इंटरलिंक है कि इस्तख़लाफ़िल अर्ज़ यानी कि उन कवानीन की जो अमली शक्ल है दुनिया के अंदर, ना सिर्फ़ हमारे मुआशरों में बल्कि और मुआशरों के अंदर भी है क्योंकि इस्तख़लाफ़िल अर्ज़ यानी कि पूरी
रुबे ज़मीन पे ये चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने 2 बड़ी अहम शराइत रखी हैं और वो हैं ईमान और अमाल सालिहा। और ईमान क्या है, इसके शऊरी तकाज़े क्या हैं, इसके अमली तकाज़े क्या हैं, इनको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अमाल सालिहा की अमली ताबीर क्या है कि ऐसे कौन से अमाल हैं जो अमले अमाल सालिहा पे कंसीडर होंगे और ऐसे कौन से अमाल हैं जो अल्लाह ताला कहता है हबितत अमालुहुम, कि वो अमल तो हो रहे होते हैं लेकिन वो गारत हो रहे होते हैं। गारत होने से मुराद है कि उनका कोई हासिल नहीं है, उनसे कोई मकासद नहीं या नताइज नहीं पैदा हो रहे उनसे। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्रेजुअली समझते आएँगे, कोशिश करेंगे कि इनको कुरान की रोशनी में हम इन चीज़ों को समझें और उसके बाद हम अपने लिए एक अमली तरतीब जो है उसको फाइनलाइज़ करके हमने किस अमली तरतीब के साथ चलना है ताकि हम इन मराहिल की रोशनी में क्योंकि ज़रूरी है कि कुरान की एंडोर्समेंट होनी चाहिए उन तमाम प्रोसेसेस के अंदर, उन तमाम अमल के अंदर, उस सारे अमल के अंदर अगर कुरान की रोशनी से हम हट के अपने जज़्बात की रोशनी में फ़ैसले करेंगे, तो हमारा हाल भी वही होगा जो पुरानी तहरीक का हो चुका है और कहीं भी इस मंज़िल तक नहीं पहुँच सका। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है जिसको आज हम इसमें एलैबोरेट करेंगे, मरहला नंबर 5, 6, 7 इन सारों के अंदर जो बेस है, वो ईमान की हकीकत और अहमियत को समझना है। अहमियत तो इसकी यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला ने जितने भी वादे किए हैं, वो ईमान लाने वालों के साथ किए हैं। ठीक है? उसमें हमेशा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू के ही लफ्ज़ आ रहा है कि जो ईमान लेकर आए हैं, उनके साथ अल्लाह ताला वादा कर रहा है, उनके साथ अल्लाह ताला तमाम जो नताइज की बात कर रहा है, वो ईमान वालों के साथ कर रहा है। ये तो अहमियत है कि हर चीज़ जो एक वही पे चलने वाला इंसान शुरू करता है, वो सबसे पहले उसका इकरार करता है। ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और फिर अमली तौर पर उस इकरार की जो सूरत है वो दुनिया के सामने पेश करता है। तो ईमान मुकम्मल ही तब होता है, यानी कि ईमान की अहमियत को आप यूँ समझें कि इसकी तकमील की सूरत में हमें पता चलेगा कि हमारा ईमान दुरुस्त था या हमारा ईमान कहीं पे उसमें कोई खराबियाँ हैं जिसको हमने दूर करना है। ठीक है? तो ये ईमान की अहमियत है कि अल्लाह ताला ने जितने वादे किए हैं, जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इन इनामात की सूरत में पेश की हैं, वो ईमान रखने वालों के साथ की हैं, ठीक? और उसके साथ क्या है कि उसकी जो अमली शक्ल है, वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक? ईमान के जो चंद तकाज़े हैं, बेसिक तकाज़े वो 5 ही हैं, ठीक? उसमें सबसे पहले ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत, ठीक? कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, फ़रिश्तों पर ईमान लाया जाए, आसमानी कुतुब पर ईमान लाया जाए, रसूलों पर ईमान लाया जाए और आखिरत पर ईमान लाया जाए। अब ईमान लेकर आना, इससे क्या मुराद है? कि ईमान लेकर आना हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है, जी हाँ जी, मैं ईमान रखता हूँ, मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक है, मैं मानता हूँ कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, हम मानते हैं जी कुरान अल्लाह की आखिरी किताब और उससे पहले भी और किताबें मौजूद हैं। इसी तरह ईमान बिल रिसालत है कि बहुत सारे रसूल आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, तो यहाँ पे आके हमारा ईमान बिल रिसालत मुकम्मल हो जाता है। और फिर हमारा ईमान बिल आखिरत जो है वो यही होता है कि जी क़यामत आएगी और हम अल्लाह के हज़ूर पेश किए जाएँगे, वहाँ पे हमारे जो अमाल हैं उनके मुताबिक सज़ा और जज़ा होगी और उसके बाद हमारी एक नई ज़िंदगी का या एक और ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, बुनियादी तौर पर इन 5 चीज़ों को अगर हम यूँ मान लें, तो इससे हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरों में कोई भी तब्दीली पैदा नहीं हो रही। सिर्फ़ हम चंद रसूमात, सिर्फ़ हम चंद अमाल के ऊपर फ़ोकस किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे दुनिया के मुआशरों से भी बहुत पीछे हैं, उन मुआशरों से भी बहुत पीछे हैं जो वहीं पे ईमान नहीं भी रखते, जो इंसानी अक़ल के ऊपर खड़े हैं, वो भी हमारे से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो हमें समझना है कि आखिर इस ईमान की कैफ़ियत में जो ये 5 बुनियादी तकाज़े रखे गए हैं, इनमें क्या ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हर वादे के अंदर ईमान वालों के साथ बात की है, उनके साथ अल्लाह ताला ने वादे किए हैं और उनके उनके ईमान को परखने के लिए उनके लिए 5 चीज़ें जो है पेश की हैं, जिनमें ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसालत और ईमान बिल आखिरत है। तो इसको मैं आज जो है शॉर्टली
تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا، اور اس کے بارے میں ہم ایک باقاعدہ ایک سیشن رکھیں گے الگ سے، جس میں ایمان کے جتنے بھی عملی تقاضے ہیں مزید بھی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ایمان کا، تو یہ ایک ٹاپک کے ایک دن کے اندر کور کرنا یہ پاسبل نہیں تھا۔ اچھا، ایمان باللہ سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین اس کائنات میں کار فرما ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے اسی طرح انسانوں کی دنیا کے لیے بھی کچھ قوانین اور کچھ اصول مرتب کر کے وحی کی صورت میں کتابوں کے اندر رسولوں کے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایمان باللہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسالت، تین چیزیں تو اس طرح سے انٹر لنک ہو رہی ہیں کہ اللہ نے جو خارجی کائنات کے اندر، حیوانی کائنات کے اندر اور جتنی بھی کائناتیں ہیں ان کے اندر جو بھی قوانین تھے وہ مرتب کیے اور وہاں پہ فکس کر دیے، لیکن انسانی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مجبور نہیں پیدا کیا، انسانوں کو اختیار اور ارادے کی آزادی دی، اور اس آزادی اور اختیار کے ساتھ اللہ نے وہ قوانین اور وہ اصول بھی کتابوں میں اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیے، جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، جن پہ عمل کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں اسی طرح خوشحالی دے سکتا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہو سکتا ہے، جس طرح خارجی کائنات کے اندر ہر چیز ایک خاص پیٹرن کے ساتھ چل رہی ہے، ایک خاص سنکرونائزیشن کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی تصادم نہیں نظر آتا، اس میں ہمیں کوئی تباہی نہیں نظر آتی، اس میں ہمیں کوئی فساد نہیں نظر آتا، اس میں ہمیں بالکل ایک جو ہے پیٹرن اور ایک بالکل واضح راستہ نظر آتا ہے۔ تو وہی واضح راستہ، اس کے قوانین، اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ تو کتب پہ ایمان لے کر آنا اور رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے، یا اس لیے ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں یہ محفوظ طریقے سے پہنچی ہیں، اور اس کا جو عملی مظاہرہ وہ رسولوں نے ہمیں کر کے دکھایا، اس کی جو عملی جد و جہد ہے وہ رسولوں نے ہمیں کر کے دکھائی۔ تو ہمیں کہیں سے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر سے، ہمیں انبیاء کرام کی زندگی کو، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا ایسی چیزیں کی یا کون سے اعمال کیے جس سے انہوں نے فریضہ رسالت ادا کیا۔ تو تو بنیادی طور پر انبیاء کرام ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں جنہوں نے اللہ کے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو عملی طور پر دنیا میں عمل کر کے ایک شکل کے اندر پیش کیا، چاہے وہ ان کے ساتھ کوئی جڑا ہو یا ان کے ساتھ کوئی بھی نہ جڑا ہو، انہوں نے اپنے طور پر ایک مکمل جو اپنا ایک فریضہ تھا رسالت کا اس کو ادا کیا، اور اس کی جو تکمیل ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ابلاغ کرتے تھے، اور ابلاغ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں سمجھا کہ وہ عملی شکل ہے ان قوانین، ان اصولوں کو اپنی ذات کے اندر اتارنے کی۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے، ایک سب سے بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ جو اصول، یہ جو قوانین ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، ان کو ہم نے اپنی ذات کے اندر اتارنا ہے، جو کہ کتاب کے اندر اب محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ اب ایمان بالملائکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ خارجی قوتیں ہیں، یہ جو خارجی قوتیں ہیں جو ہمیں علم عطا کرتی ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے ساتھ جوڑتی ہیں، اس کائنات کے علم کے ساتھ جوڑتی ہیں، ہمارے شعور میں اضافہ کرتی ہیں، تو وہ سب ملائکہ کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ ایک ہوں یا 1,00,000 ہوں، ہمیں ان کی گنتی سے غرض نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہمیں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بطور خالق اور اس کائنات کے ساتھ جوڑنے میں مدد کر رہی ہیں۔ یعنی جتنا بھی آپ سمجھیں، جن کو آج کے دور میں ہم سائنسی علم کہتے ہیں یا تحقیقی علم کہتے ہیں، وہ سب ہمیں ملائکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو اس کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بطور خالق و مالک ہمیں جوڑنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ملائکہ کے اندر ہم کاؤنٹ کریں گے اور ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور آدم جو ہے وہ مسجود ملائکہ، یعنی کہ جتنی بھی فطرتی قوتیں ہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہوں،
چاہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑی ہوں، چاہے وہ دریاؤں سے بھی زیادہ وسیع ہوں، سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہوں، آسمان سے بھی زیادہ پھیلی ہوں، کائنات سے بھی زیادہ ڈیپتھ رکھتی ہوں، ان کی گہرائی ہو کائنات سے بھی زیادہ، وہ سب انسانوں کے اختیار کے اندر آتی ہیں۔ انسانوں کی عقل، انسانوں کا شعور نہ صرف ان کو پرکھ سکتا ہے بلکہ ان پہ اپنا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، اور جو لوگ یہ کنٹرول حاصل کریں گے وہی ایمان کا عملی تقاضا پورا کریں گے، اور پھر وہ اس ایمان کی روشنی میں اپنی جو آخرت کی زندگی ہے، جس کو اب ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں، کہ آنے والی زندگی، آخرت سے مراد صرف قیامت ہی نہیں بلکہ ہر نیا دن، ہر نیا لمحہ جو ہے وہ آخرت کاؤنٹ ہوتا ہے، کہ جو ہم نے پہلے کیا اور ایک لمحے بعد جو اس کا رزلٹ آ گیا، ایک دن بعد جو اس کا نتیجہ آ گیا، یا ایک سال بعد یا ایک زندگی کے بعد اس کا نتیجہ آ گیا، وہ سب آخرت میں شامل ہے۔ اور ہمارا اس پہ ایمان رکھنے کا جو ایک بنیادی اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نتائج کے اوپر بات کریں، ہم بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو آج کی زندگی، ہماری کل کی زندگی، ہماری ہر آنے والے لمحے، ہر آنے والے دن کی زندگی کو ایک نتیجہ مرتب کرنا ہے، کیونکہ نتائج کے اوپر یہ کائنات کھڑی ہے، اور نتائج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور انسان بھی اگر بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے اس ایمان سے دور ہٹ رہا ہے۔ ایک مسلمان بالکل بھی ایک بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتا، اور ایک مسلمان کمفرٹ زون کے اندر تو اپنی زندگی بالکل نہیں گزار سکتا۔ یعنی ایمان کا ایک عملی تقاضا جو ہمارے سامنے پیدا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم جتنا مرضی ہم زندگی میں مشقت کر کے کسی وقت میں ہم سکون میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انسان کو جو وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چیزیں ملی ہیں اس کے برعکس ہے، کہ اس میں انسان کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے کمفرٹ کا بالکل بھی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ میری نعمتوں کو استعمال کرو، ان سے مستفید ہو، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ جو آپ کو مل گیا ہے اس کو اپنے تک اپنا کے تو اب باقی دنیا سے آپ قطع تعلق کر کے اپنی زندگی کو بس انجوائے کریں اور اپنی زندگی تک اس کو محدود کریں، بلکہ ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو مل گیا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں جس سے ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تو ایک جو مسلمان ہے، ایک جو وحی پہ ایمان رکھنے والا انسان ہے، وہ کمفرٹ زون میں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بہت بنیادی تقاضا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات پہ مبنی نظام کے قائم نہ ہونے کی، کہ ہر بندہ جو ہے یا اکثریت جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جانا چاہتی ہے، کہ نہیں میں اپنی زندگی کو پرسکون بناؤں، یا اپنی زندگی کو میں پر آسائش بناؤں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایمان لاتے ہیں وہی کے اوپر، وہی ہمیں ایک زندگی کا مقصد پیش کرتی ہے۔ اگر جو لوگ وہی پہ ایمان نہیں رکھتے تو ان کے نزدیک بھی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، زندگی کا مقصد ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن مروجہ نظاموں کے اندر جو زندگی کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہی جو زندگی کا مقصد عطا کرتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جس کو اس سلائیڈ کے اندر میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، کہ مروجہ نظام کے اندر آپ جس سے بھی بات کریں، جس بھی دنیا کے انسان سے بات کرے، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ ہاں میں اپنی فزیکل ہیلتھ چاہتا ہوں، میں اپنی جو نا زندگی کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، ایک کوالٹی لائف ہونی چاہیے میری، اور وہ میری ہیلتھ کے ساتھ آئے گی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ میرے پاس کسی طرح زیادہ سے زیادہ دنیاوی آسائشیں آ جائیں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی آ جائے، اور میرے پاس کسی طرح یہ جو نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، میں ان کو حاصل کروں تاکہ میری زندگی سکون میں چلی جائے۔ اور کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو سیاسی بالادستی کی جذباتی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم انسانوں کے اوپر کنٹرول کر لیں، ہمارا جو طاقت کی ہوس ہے یا طاقت کی لالچ ہے وہ لوگوں میں پھر بڑھتی ہے، تو یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو کنٹرول کریں، یا دنیا کے کسی خطے کو کنٹرول کریں، یا کسی خطے کے انسانوں کو کنٹرول کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی ترقی کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، وہ طبعی خواہشات کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور وہ اس میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کسی کا کیا نقصان کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک چند چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں اس کا
پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں جو ہے بلند و برتر ہو جاؤں دوسرے سے، میں جو ہے دوسرے سے زیادہ مال و دولت کا میرے پاس دوسروں سے زیادہ مال و دولت آ جائے، میرے پاس دوسرے سے زیادہ آسائشیں آ جائیں، میرے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت آ جائے، اور وہ اسی چکر میں دوسرے انسانوں کا نقصان بھی کرتے ہوئے بالکل نہیں کتراتا، کیونکہ اس کے نزدیک دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانا اس میں وہ حق بجانب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مروجہ نظام زندگی ہے جس کے اوپر دنیا کی اکثریت جو ہے وہ جی رہی ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے گرد و نواح میں، انالیسس کر کے، لوگوں سے بات چیت کر کے، لوگوں کی طرز زندگی دیکھ کے، اور ہم بآسانی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر قرآنی نظام ہمیں کس مقصد حیات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری طرف جو وحی آتی ہے، جتنی بھی وحی، یہ نہیں میں بات کر رہا کہ صرف اسلام کے اندر ہی یہ چیز ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے اس کے اندر بنیادی جو ٹارگٹ ہے وہ تزکیہ نفس کا رہا ہے، کہ انسان کو جو ایک تھرڈ ڈائمنشن دی گئی ہے، فزیکل اور شعور کے بعد انسانی جسم، اور اس کے شعور کے بعد اس کو جو تھرڈ ڈائمنشن دی گئی ہے وہ اس کے نفس کی ڈائمنشن دی گئی ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وحی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ٹارگٹ ہی اس نفس کو اس کا تزکیہ کرنے کے لیے دیا گیا، کہ کس طرح سے انسان کا نفس امارہ، نفس لوامہ سے سفر کرتا ہوا نفس مطمئنہ تک جانا چاہیے، اور جو نفس مطمئنہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں پھر سب سے بہتر نفس قرار دیتا ہے۔ تو یہ وہ درجات ہے جو وہی بیان کرتی ہے کہ یہ زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی کا حاصل یہ ہے، جس سے انسان کو جسمانی اور نفسیاتی نشو و نما دونوں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہیں پہ کہا کہ اگر تم میری ہدایات کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں نعمتیں نہیں ملیں گی، تمہیں مال و دولت نہیں ملے گا، تمہیں آسائشیں نہیں ملیں گی، یہ کہیں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا بھی اس راہ کی کرو کہ جس میں ہدایت ملتی ہے، انعام والوں کے راستے پہ چلنے کی دعا اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور ان لوگوں سے یا ان کے راستے سے بچنے کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ عذاب ہم نے شاید پہلے ڈسکس کیا ہو کہ عذاب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جو ہم برے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ عذاب کے طور پر منسوب کر دیتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو کہ مروجہ نظام زندگی کے اندر لوگ جس چیز کی دعا کرتے ہیں یا جس کے لیے زندگیاں صرف کرتے ہیں وہ تزکیہ نفس کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس وحی کی روشنی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات لے، اور اس کے لیے اسے انسانیت کا قیام اور اس کے استحکام کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یعنی وہ اپنے کمفرٹ لیول کو ختم کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، اسے سب کچھ ملتا ہے، اسے آسائشیں بھی ملتی ہیں، اسے مال و دولت بھی ملتا ہے، اسے پاور بھی ملتی ہے، اسے سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہ اس کا استعمال کہاں کرتا ہے؟ انسان اور انسانوں کے لیے بہترین معاشروں کے قیام اور انسانیت کے قیام اور استحکام کی جدوجہد میں وہ اس کو صرف کرتا ہے۔ وہ اس کو اس لیے صرف نہیں کرتا کہ وہ بادشاہ وقت بن جائے، وہ اس کو اس لیے صرف نہیں کرتا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جائے، وہ اسے اس لیے صرف نہیں کرتا کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ آسائش پرست انسان بن جائے، بلکہ وہ اس کو اس لیے صرف کرتا ہے کہ جو اس کے پاس چیز زیادہ ہے وہ دوسروں کے پاس بھی پہنچ جائے، جس کی کسی دوسرے کے زندگی میں کمی ہے وہ اس تک بھی اس نعمت کو پہنچا دے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلامی نظام کے قائم نہ ہونے کی، کہ ہمارے لوگ یا ہم لوگ عمومی طور پر زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اور ہم آسائشوں کا حصول چاہتے ہیں اسلامی نظام کے اندر بھی، جبکہ اسلامی نظام کیا کہتا ہے یا وحی کا نظام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو آسائشیں آٹومیٹیکلی ملیں گی، لیکن وہ آپ کا حاصل زندگی نہیں ہوگا۔ آپ کا حاصل زندگی آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، اور اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو مال و دولت کی فراوانی ہے، آسائشوں کی فراوانی ہے، یہ آپ کو ملے گی، لیکن آپ نے اس کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ آگے خرچ کرنا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے، بنیادی رکاوٹ ہے جو ہمیں اسلامی نظام سے دور رکھتی ہے، کہ ہم غیر قرآنی کانسیپٹ کے اندر قرآن کی روح ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن کی روح کے اندر اپنی ایفرٹس کو پٹ ان کرتے ہیں کی کوشش نہیں کرتے،
یا ان کو اس طرح سے کوشش نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کو میں نے مزید سلائڈس کے اندر اور بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو تھوڑا سا میں یہاں ڈسکس کروں گا کہ اسلامی نظام کیوں نہیں بن پاتا یا بن پایا۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ وہی پہ ایمان رکھنے والے انسان کے ایمان کا عملی مظہر کیسے بنا جا سکتا ہے، کہ اب میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کیا چیلنج ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایمان کا جو عملی مظاہرہ ہمارا وہ سامنے آئے لوگوں کے۔ اس میں ہم نے جو بنیادی اصول اور قانون سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی سماجی اور معاشرتی زندگی کا جو قانون ہے ایک مروجہ نظام کے اندر موجود ہے، جو جس پہ ہم لوگ دن رات عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہی کے اندر ہے۔ تو اس کو میں نے یہاں پہ ایک لائن میں سمرائز کیا کہ مروجہ نظام کے اندر جو انسان اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی کے لیے عقل اور جذبات کی بنیاد پہ اپنی مرضی کے قوانین طے کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی فنکشن کرنا ہے، میں مروجہ نظام کے اندر جو میں دیکھتا ہوں چیزیں اسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری سماجی حیثیت جو ہے لوگوں کے اندر نظر آنی چاہیے، تو میں نے کوئی بھی فنکشن ہے، چاہے وہ میری سالگرہ کا فنکشن ہے، چاہے وہ میری شادی کا یا میری کسی خوشی کا یا میری کسی غمی کا فنکشن ہے یا کوئی رسم ہے، تو اسے میں نے اس حد تک کرنا ہے جس لوگوں کو پتا چلے کہ میری سماجی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ دکھاوا ہم کرتے ہیں مروجہ کے اندر، ہمیں دکھاوا جو ہے وہ لازمی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عقل اور جذبات یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پتا چلے جی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مروجہ کے اندر آپ کو یہ ساری چھوٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی شادی کی یا کوئی فنکشن کیا، میں نے کتنا خرچ کرنا ہے وہ میری مرضی ہے، کوئی میرے سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، کوئی پالیسی نہیں بنائی ہوئی گورنمنٹ نے، یہاں تک کہ یہاں تک انسانوں کو آزادی دے دی ہوئی ہے گورنمنٹس نے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا جو غیر قانونی نظام ہے اس کو تقویت اس چیز سے ملے گی کہ لوگوں کو ان کی مرضی کرنی دی جائے، لوگوں کو ان کی منمانی کرنی دی جائے، تاکہ لوگ وہاں سے تھوڑا سا اپنی جو نفسیات ہے، اپنی جو سائیکی ہے، اس کو مطمئن کر سکے کہ ہاں جی ہم نے کچھ اچیو کر دیا، اور پھر وہ غیر قرآنی نظام میں اپنی ان پٹس دیتے جائیں گے، خوشی خوشی دیتے جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں جو وہاں سے غلط طریقے سے کما رہا ہوں، میں جو وہاں پہ کسی کا استحصال کر کے کما رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں کوئی نہ کوئی چیریٹی ورک بھی کر رہا ہوں، میں کوئی نہ کوئی خیراتی ادارہ بھی چلا رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام بھی کر رہا ہوں، یا میں اپنے دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ انسان کو تھوڑا سا اطمینان مل جاتا ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو وہی جٹلاتی ہے، وہی جس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں کو یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ انسان عدل اور احسان کے قانون کے مطابق اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی عمل کریں گے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کی جو مثال قرآن پاک پیش کرتا ہے کہ وہ انہوں نے صلات قائم کی، تو لوگوں نے کہا کہ اے شعیب تمہاری صلات کیسی ہے جو ہمیں ہمارا مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہاں تک جو وہی ہے وہ کنٹرول کرتی ہے جی ہماری زندگی کے اندر ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم کہیں پہ جو ٹائم خرچ کر رہے ہیں، ہم کہیں پہ بھی اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ غلط راستوں پہ تو خرچ نہیں ہو رہی؟ وہی یہاں تک انسان کو جو ہے وہ باؤنڈ کرتی ہے کہ اب تم جب وہی پہ ایمان لے کر آئے ہو تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مروجہ نظام ہے، مجبوراً ہی ہمیں کیوں نہ کرنا پڑ رہا ہو، تو ہم اس کو مجبوراً کس حد تک چھوڑ سکتے ہیں، کس حد تک ہمیں کرنا ہے اور کس حد تک ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب ہمارے لیے فرسٹ چیلنج آ جاتا ہے، اور جو ہمارے لیے ذہنی کشمکش کا باعث بن جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم وحی کی بات مانیں یا مروجہ کی بات مانیں۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جو کہ ہم نے عبور کرنے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وقت کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، کیا وہ غیر قرآنی مقاصد کے لیے تو خرچ نہیں ہو رہی، میں ان کو کیسے وحی کے مقاصد کے لیے خرچ کرنا شروع کر سکتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی سوچ ہے جو آپ کو خود بخود راستے فراہم کرے گی۔ آج اگر میرے پاس یا آپ کے پاس وہ راستہ نہیں ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سوچ موجود نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوگی وہ آپ کو اس کا ایک عملی راستہ بھی عطا کرے گی، چاہے وہ ایک دن بعد آئے یا ایک سال بعد آئے، آپ کو وہ راستہ ضرور ملتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی شروع کریں کہ اب جو وحی کے قانون ہیں ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیسے بدلنا ہے،
اور یہ وہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جو ہمیں وحی کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیتی، کہ ہم خود کو تبدیل کرنے کی بجائے ہم باقی لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں وہ ایفرٹ نہ کروں بلکہ دوسرے لوگوں کے اوپر وہ قانون نافذ کر کے ایک دم سے معاشرے کے اندر راتوں رات کوئی تبدیلی آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تبدیلی میرے سے اور آپ سے اس کا آغاز ہوگا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ نظام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، وہی کے نظام کے اوپر مبنی معاشروں کا خواب دیکھ چکے ہیں اور اس کی عملی تعبیر چاہتے ہیں۔ تو اس کی عملی تعبیر صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم خود اس نظام کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنا شروع کریں، اور تب اس دن سے وہ نظام ہماری زندگیوں کے اندر رائج ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی کائنات کے اندر بھی رائج ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انسانی کائنات کے اندر کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل نتیجہ چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ سائنٹیفکلی ایک بات ہے کہ انسان اگر ایک انگلی کی بھی جنبش کہیں پہ کرتا ہے تو وہ ویوز کی صورت میں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی یا اور کسی ویوز کی صورت میں وہ پوری کائنات کے اندر ٹریول کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہم چھوٹا سا عمل بھی ایک کریں گے، ایک چھوٹی سی سوچ کے ساتھ بھی اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں گے، اور وہ تبدیلی ہم عملی طور پر کسی بھی معاشرے میں جا کے ایگزیکیوٹ کریں گے، تو اس تبدیلی کا اثر آہستہ آہستہ پوری کائنات کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا قانون ہے جو کہ بہت ہی اہم قانون ہے، جس کو ہم روز سفر بھی کرتے ہیں، روز اس اذیت سے بھی گزرتے ہیں، اور وہ قانون ہے انسانی زندگی میں طبعی نشو و نما کا قانون، جسے ہم قانون ربوبیت و معاشی نظام کے اندر سمجھتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر ربوبیت کا نظام قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا ہے، اور رب العالمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر یا عالمین کے اندر جتنی بھی چیزوں کو، جس بھی چیز کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ اس کو آٹومیٹیکلی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ سسٹم ایسا سیٹ ہوا ہے کہ ہر چیز کو، ہر آبجیکٹ کو پوری کائنات کے اندر، پورے عالمین کے اندر، ہر آبجیکٹ کو، ہر چیز کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے جو بھی سامان نشو و نما چاہیے وہ اس کو مل رہا ہے، بغیر پوچھ کے اور بغیر کسی ایفرٹ کے اس کو مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے بندوبست کر رکھا ہے۔ اب انسانوں کی زندگی میں یہ قانون الٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو اختیار اور ارادہ دیا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ربوبیت کا قانون فکس فارم میں نہیں پیش کر دیا کہ اب انسانوں کو اس پہ چلنا ہوگا، بلکہ انسانوں کے لیے اختیار اور ارادہ دے دیا کہ اب تم چاہو تو ربوبیت کا قانون پہ چلو، چاہو تو اپنی مرضی کا قانون بنا لو۔ اب مروجہ کے اندر کیا ہوا کہ ہر انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ایجوکیشن ہماری ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں انسانوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ ہر انسان خود اپنی بنیادی ضرورت زندگی کا ذمہ دار ہے، اور اس نے خود ایفرٹ کر کے اپنی زندگی میں کمانا ہے، اور انسانی زندگی کا بیشتر حصہ بلکہ پوری زندگی، اگر میں جتنا انالیسس کرتا ہوں اپنے ارد گرد لوگوں کا، بہت کم لوگ ہیں جن کے زندگی کا کچھ حصہ پیسہ اپنی ضرورت زندگی کے کمانے کے لیے گزرتا ہے، اور وہ اس کے بعد خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کی، وہ اپنی زندگی کا تقریباً تمام حصہ ہی ضروریات زندگی کے حصول میں صرف کر دیتا ہے، اور پوری زندگی کا ان کے پاس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنی ضروریات زندگی کو قائم دائم رکھیں، اور ہم کسی طرح سے بھی اس نظام کو جو ہم نے کریٹ کیا ہے اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے، اس میں کوئی خلل نہ آنے دیں۔ ہم ڈرتے بھی اسی چیز سے ہیں کہ ہمارے سے کوئی رزق نہ چھن جائے، ہماری جاب نہ چلی جائے، ہمارے بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا جو سائیکل ہے، لائف سائیکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہیں پہ متاثر نہ ہو جائے، اور ہم پوری زندگی اسی جدوجہد اور اسی کشمکش میں گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہی کا جو قانون ہے، قانون ربوبیت جسے ہم کہیں گے، وہ کیا کہتا ہے کہ انسانی بنیادی ضروریات زندگی کا پورا کرنا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کی جو کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی وحی پہ ایمان لے کر آیا ہے۔ اور وہ معاشرہ کون لوگ قائم کریں گے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو انبیاء کرام کی زندگی کو رول ماڈل سمجھتی ہیں، جو کتابوں کو، جو وحی شدہ کتابیں ہیں، ان کے قوانین اور ان کے
اصولوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اس نظام کو ترتیب دیتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی بنیادی ضرورت زندگی کے خوف سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو اس تکلیف سے باہر نکال دیتے ہیں کہ جس سے مروجہ نظام کے اندر ہر انسان اس تکلیف میں سے ہر روز گزرتا ہے، اس پہیے میں سے یا اس چکی میں ہر روز پستا ہے، ہر روز وہ اپنی وہ ڈیوٹیز ادا کرتا ہے جس سے اس کا گھر چل سکے، جبکہ وہی کا مرتب کرتا معاشرہ، وہی کا پیدا کرتا جو نظام ہے، وہ انسانوں کو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ایک چیلنج ہے جو ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ ہم نے اس نظام کو سمجھنا ہے اور اس نظام کے مطابق اپنی جماعت کے اندر بھی یہ نظام کھڑا کرنا ہے کہ ہر انسان کو ایک بنیادی ضرورت زندگی ملنی شروع ہو جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کہا ہے۔ ہمارے یہاں دو کنسیپٹس ایک ہی کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے رزق حلال کا، کہ جی رزق حلال عین عبادت ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رزق حلال کا لفظ اکٹھے نہیں آیا، قرآن نے جب بھی بات کی ہے تو رزق کریم کی بات کی۔ ایسا رزق جو انسان کی صلاحیتوں کو، انسان کی زندگی کو آگے لے کر جائے، اور وہ رزق کریم ہو، اور وہ انسان کی عزت میں کمی نہ آنے دے، وہ انسان کو معاشرے میں نیچے نہ گرنے دے۔ ایسا رزق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ کہ ان کو رزق کریم عطا کیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ رزق کریم ملتا ہے انسانوں کو یا نہیں ملتا۔ تو قرآن کا وحی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ انسان کی تکریم اور اس کی جو بنیادی ضرورت زندگی ہے ان دونوں کا خیال کرتا ہے، وہ ان دونوں کو ساتھ جوڑ کے چلاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میرے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو اس کے قوانین ہیں اس پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت بھی یہ ہوگی کہ ان کے پاس رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور وہ معاشرے کے اندر خود بھی کریم ہوں گے، یعنی ان کی اپنی بھی تکریم ہوگی، اور وہ دوسروں کی تکریم کا بھی خیال کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو سڑک پہ بٹھا کے کھانے کھلائیں اور ان کے لیے روز اسی چکی میں پسنے کا بندوبست کریں کہ جس میں سے وہ خود نہیں گزرنا چاہتے۔ یعنی میں خود نہیں لنگر میں بیٹھ کے کھانا چاہتا، لیکن میرے چاہتا ہوں کہ میرے نام کا لنگر چلے، تو یہ غیر قرآنی کنسیپٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن کیسے فرق کرتا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، کہ کون سے چیزیں غیر قرآنی ہیں اور کون سی چیزیں قرآنی یا تعلیمات وحی پہ مبنی ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں پہ آ کے جو دوسرا قانون ہے جو بہت امپورٹنٹ تھا، وہ یہ ہے کہ قانون ربوبیت جو ہے اور جو معاشی نظام ہے وہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا کتنا بڑا فرض ہے کہ یہ ہم لوگ جو وحی پہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم اس فرض کو ادا کریں، نہ صرف اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایسا نظام بنے کہ ان کو رزق کریم ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو دو بنیادی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ فرق بیان کرنے کے لیے تھا کہ قرآن کس طرح سے مروجہ نظام کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ اب چند چیزیں میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نظام بنتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک جو فون بھی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، اس میٹنگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں، تو یہ ایک کمپیکٹ فارم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سینکڑوں جو ہیں پرزے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ ان پرزوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیں اور ان سے یہ نتیجہ حاصل کریں کہ وہ آپ کو کال ملا دیں یا آپ کی واٹس ایپ کال ملا دیں یا آپ کے لیے زوم ایپ اوپن کر دیں، تو وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جب تک وہ سارے پرزے جو ہیں کسی نظام کے ساتھ نتھی نہیں ہوں گے، ان کی آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، ان کی آپس میں اس طرح سے جو ہے انسٹالیشن نہیں ہوگی، یا اس کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو ترتیب نہیں بنے گی کسی بھی اسپیسیفک نظام کے اندر، جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے نتیجے میں فون سے کال ہوگی، فون کے اندر ایپس انسٹال ہوں گی، فون کے اندر کون سا سسٹم چلے گا، اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے یا آئی فون ہے، کون سا اس میں سسٹم چلے گا، تو اس کے مطابق اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی یا اس کی انسٹالیشن ہوگی، اور اس کے بعد وہ فون یہ نتیجے پرووائڈ کرے گا۔ پھر الگ الگ پرزے وہ نتیجہ نہیں کھڑا کریں گے، بلکہ وہ نظام جو ہے جس کے تحت وہ نتھی ہوئے ہیں، جس کے تحت وہ جڑے ہیں، تو وہ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر نظام ہم اس میکانزم کو کہتے ہیں جو نتائج پیدا کرتا ہے، جو نتیجے دیتا ہے،
جو لوگوں کے سامنے عملی شکل کے ساتھ پیش کرتا ہے کوئی چیز کہ ہاں یہ چیز واقعی جو کہی گئی تھی کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے پانی بنتے ہیں، تو اس کے لیے یہ میکانزم ضروری ہے، ورنہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کائنات کے اندر موجود ہے لیکن وہ پانی نہیں بنتی جب تک اس کو وہ سارا پروسیس نہ مل جائے اور وہ نظام نہ مل جائے جس سے انہوں نے اپنا نتیجہ پانی کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ تو ہر جو نظام ہے دنیا کا وہ کسی نہ کسی خاص نتائج کو پیدا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وہ خاص نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وہ جب بھی وہ نظام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چلتا ہے۔ دو صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نظام باطل ہے یا حق ہے۔ اس کی سب سے جو اہم صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا نتائج پیدا کر رہا ہے۔ یہ ان دو چیزوں سے ہم فوری جج کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں یا جو نظام ہم نے بنایا ہے کیا وہ قرآن پہ مبنی ہے، وحی پہ مبنی ہے یا نہیں وحی پہ مبنی۔ بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جج کرنا، ان چیزوں کو اینالائز کرنا، ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا بالکل آسان ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ یہ کن عوامل پہ کھڑا ہے، یعنی کن فیکٹرز پہ کھڑا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کیا نتائج پروڈیوس کر رہا ہے یا کرے گا، کیونکہ ہر نظام کے ساتھ اس کے نتائج ضرور بتائے جاتے ہیں کہ یہ جی یہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ جیسے اگر میں بات کروں کہ جی ہم نے ایک فیکٹری کے اندر ایک نظام کھڑا کیا اور ہم کہتے ہیں جی یہ دن کے اندر 1000 پیس پروڈیوس کرے گا 1 گھنٹے کے اندر۔ اب وہ نظام اگر اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے تو وہ لازمی طور پر 1000 پیس پر آور جو ہے وہ پروڈیوس ضرور کرے گا۔ لیکن اگر اس نظام میں کوئی خامی ہے یا وہ نظام اتنی کیپیسٹی کا حامل نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے وہ کبھی بھی 1000 پیس 1 گھنٹے کے اندر پروڈیوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ چاہے میں جتنے مرضی دعوے کر لوں، میرے دعوے اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن جو اس کا عملی نتیجہ ہوگا وہ میں بتا دے گا یہ نظام صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کمزور ہے یا بالکل ٹھیک عین اصولوں پہ بنا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ خیالی دعوے ہو رہے ہیں یا یہ واقعی نظام وہ چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے یا فراہم کر رہا ہے جس کے اوپر اس کو بنایا گیا یا اس کے بنانے والے نے کوئی دعویٰ کیا۔ اب یہ چند بنیادی اصول جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑے اہم ہیں کہ جو مروجہ نظام ہے اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اس میں ہمیں عدل بھی نظر آتا ہے۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ کہ برابری کا معاملہ کیا جاتا ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر انصاف کرنا ہمارے ہاں عدل کہلاتا ہے۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ برابری کا معاملہ کرنا بڑی اچھی بات ہے کہ جس نے چوری کی اس کو سزا دے دی گئی، جس نے اوور سپیڈنگ کی اس کا چلان کر دیا گیا، جس نے ٹریفک کے کسی کا قانون کی خلاف ورزی کی اس کو جو ہے فوری جرمانہ کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کیے گئے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم ایک بڑا مشہور واقعہ پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا تو انہوں نے کھانے پینے کی چوری کی جو سزا تھی وہ معطل کر دی کہ ابھی جب قحط کی صورت میں کھانا نہیں پرووائڈ کر پا رہا بطور خلیفہ تو میں کسی کو سزا دینے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ جبکہ مروجہ نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو بھوک سے جو ہے اذیت سے گزرتا ہے اور وہ تنگ آ کے کہیں پہ چوری بھی اگر کرتا ہے تو اس کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے جس طرح کہ ایک عام چور کو دی جاتی ہے جو کہ 2 دن 2 وقت کی روٹی بھی کھاتا ہے لیکن وہ چوری کرنا عادت کے تحت چوری کرتا ہے اور ایک انسان مجبوری کے تحت چوری کرتا ہے۔ تو اس میں بھی قرآن فرق کرتا ہے۔ قرآن یہاں تک فرق کرتا ہے کہ وہ آزاد انسان کی اور غلام انسان کی سزاؤں میں بھی فرق کرتا ہے کہ آزاد انسان کی سزا ایک یعنی اگر اس کو 10 سال کی قید ہے، صرف میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ایک جرم کے نتیجے میں 10 سال کی قید ہے تو غلام کے لیے وہ سزا آدھی پیش کرتا ہے کہ وہاں بھی قرآن انصاف کے تقاضوں کو یہاں تک لے کے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس کی سوچ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے یا جس کے اعمال مجبوری کی حالت میں کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی ایک اس انسان کے برابر سزا نہیں مل سکتی جو کہ آزاد ہو اپنے معاملات کے اندر۔ لیکن موجودہ نظام میں ہم دیکھیں گے کہ عدل تو ہوتا ہے، انصاف تو ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انسان کتنا مجبور تھا، اس نے یہ اگر کوئی برا کام کیا تو کس مجبوری کی حالت میں کیا، اس میں اس کے کیا اور کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ برا کام کرنا پڑا۔
बल्कि वो हर इंसान को सेम कैटेगरी पे रख के तो सेम तरीके से जो है सज़ा और जज़ा का मामला कर देता है। इसमें भी खैर इसमें भी हम देखते हैं कि मुआशरे अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं या कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें लोग फिर भी बहुत ज़्यादा खौफ़ का शिकार होते हैं कि जी उन्होंने कुछ छोटा-सा भी जुर्म हो गया, उनसे गलती से भी कोई जुर्म हो गया, तो उसकी भी उन्हें कड़ी सज़ाएँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है, वो है कि जो निज़ाम खड़ा किया जाता है, उसमें इंसानी इस्तेहसाल मौजूद होता है, लेकिन उसको पेश नहीं किया जाता। दुनिया के सामने जैसे पीस ऑफ वॉर है, ठीक सॉरी जो वॉर ऑफ पीस है, जिसे हम कहते हैं कि अमन के लिए जंग की गई। लेकिन हम देखते हैं कि उस अमन की जंग का नतीजा अमन नहीं निकला, बल्कि दुनिया के अंदर और तबाही आ रही है, और बदअमनी बढ़ रही है, और जो तफरीक है वो बढ़ चुकी हुई है। तो जितने भी ये मुआशरे हैं, ये या जितने भी ये निज़ाम है, ये बेसिकली क्लेम नहीं करते कि हम इंसानों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। इनका क्लेम यही होता है जी, हम चाहते हैं कि इंसानियत जो है वो तरक्की करे। लेकिन हम देखेंगे कि वो नतीजा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कमज़ोर को कमज़ोर रखा जाता है। ताकतवर का कमज़ोरों पे अपनी बर्तरी को कायम रखने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबे का इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली फैक्टर उस निज़ाम के अंदर मौजूद होता है, लेकिन चूँकि वो निज़ाम गलत होता है, वो इसको कभी भी आपके सामने इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उनके नताइज की सूरत में आप खुद उनको परख सकते हैं कि आपको नज़र आएगा कि इन निज़ामों के अंदर जो दुनिया में मौजूद है, इंसानी इस्तेहसाल हो रहा है और होता रहेगा। और जो तीसरी अहम चीज़ है वो कुफ़रान नेमत है, जिसको अल्लाह ताला ने कुफ़र कहा है। वो बेसिकली आप देखें कुरान पाक में आयत आती है शुक्र के मुकाबले में कुफ़र की। तो शुक्र क्या है? वो हम जानते हैं कि अता की गई नेमतों को दूसरों के लिए खोल देना, वो शुक्र होता है। और कुफ़र क्या होता है? अल्लाह की अता की हुई नेमतों को दूसरों से छुपा के रख देना, वो कुफ़र हो जाता है। तो दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं, जिन लोगों के पास ताकत है, जिन लोगों के पास सलाहियतें हैं, वो उनको अपने तक महदूद रखने की कोशिशें करते हैं, ताकि दूसरे उन सलाहियतों के हामिल होके कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि ये निज़ाम खड़ा ही इसलिए होता है कि एक ताकतवर रहो और बाकी कमज़ोर हों, या कम ताकतवर हों और ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर हों, ताकि लोगों को थोड़ा-सा ज़हनी सुकून मिले कि हमने कुछ अचीव किया है। और इसी तरह जो अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर, यानी कि अखलाकियात और जो समाजी तरक्की होती है, उसका इनकार किया जाता है, उससे दूर भागा जाता है। इससे क्या मुराद है कि आप देखते हैं कि हमारे मौजूदा मुआशरों के अंदर भी मादी तरक्की और पैसे की दौड़ ने अफराद की ये हालत कर दी है कि हम अखलाकी, समाजी और मुआशी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ मुसलमान मुआशरे नहीं, या सिर्फ गैर ईमानी मुआशरे नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के मुआशरे, हम सब चूँकि इसी दौड़ का शिकार हैं। सब मुआशरे इसी दौड़ का शिकार हैं, तो आप देखेंगे कि इन मुआशरों के अंदर अखलाकी इक़दार, अखलाकी वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट्स कोई कानून नहीं बनाने की कोशिश करती, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसानों को हमने खुला छोड़ दें, तो तब हम इनको कंट्रोल कर सकेंगे अपने दूसरे मामलात के अंदर, जिसको हम रुबूबियत और मुआशियात के अंदर देख चुके हैं कि वो उन मुआशियात का और कंट्रोल करने के लोगों को कहीं न कहीं खुली छूट भी दी जाती है, ताकि लोग उस खुली छूट के अंदर खुद को मुब्तला करें और बाकी चीज़ों को वो दूसरे लोगों के हवाले कर दें, कि जो जिनको वो अपने से बेहतर और बरतर समझते हैं, कि जी हाँ जी, आप मुआशी तौर पर आप कंट्रोल करें, सियासी तौर पर आप कंट्रोल करें। हम जो है अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मालिक बन के हम जो मर्ज़ी करें। तो ये हम देखेंगे कि हमारे मुआशरों के अंदर, दुनिया भर के मुआशरों के अंदर ये चीज़ आम हो चुकी है कि अखलाकियात की जो इक़दार है, अखलाकी इक़दार है, वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो फैमिली सिस्टम्स हैं, वो तबाही का शिकार हैं। और जो जनरेशन्स हैं अब हमारी, मौजूदा भी और आने वाली भी, वो आने वाले वक़्त में भी और मौजूदा वक़्त में भी शदीद दबाव का शिकार हैं, समाजियात और अखलाकियात के हवाले से, कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अब किन चीज़ों को फ़ॉलो करें और किन चीज़ों से वो दूर भागें। अब आप देखेंगे ड्रग्स आम हो चुकी हुई हैं, नशे की जो हालत है वो पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसान अब सुकून ढूँढता है, और सुकून उसको इस मुरवजा निज़ाम के अंदर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तज़किया नफ्स जो पहला पॉइंट था हमारा मकसद हयात, वो उससे दूर हो चुका हुआ है। जबकि दूसरी तरफ वही क्या निज़ाम जो है वो हमें किन 4 चीज़ों के ऊपर लेकर आना चाहता है। ये बुनियादी 4 चीज़ें, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको हम आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ेंगे या समझेंगे। इसमें अदल सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, कि बराबरी का मामला करना, ना सिर्फ
बराबरी करना बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करना, कि किसी की ये मजबूरी नहीं रहनी चाहिए कि वो मजबूरी की हालत में कोई चोरी कर रहा हो। अब यहाँ पे वही असूल आ गया मुआशियात का और रुबूबियत का, कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है कि हमने यहाँ पे वो कंडीशन नहीं पैदा होनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी में कोई कमी रह जाए और उसको उस कमी को पूरा करने के लिए कोई गलत काम करना पड़े। ठीक? तो ये वो अदल है जो कुरान माँगता है, जो कुरान का तकाज़ा है। और दूसरा उसका जो मेन है कि इंसानी इस्तेसाल जो दुनिया में हो रहा है, उसको एहसान के ज़रिए ख़त्म किया जाए। यानी कि जो ताकतवर है, वो अपनी ताकत को कमज़ोर के ऊपर कब्ज़े के लिए या तसल्लुत के लिए या ग़लबे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी एक्स्ट्रा ताकत को या अपनी जो उसकी सलाहियतें हैं, जो उसके पास ज़्यादा हैं, उनको वो दूसरे की कमी दूर करने के लिए पूरा करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि अदल और एहसान हमें नज़र आना चाहिए, हमारे अंदर भी और हमारे पैदा करदा निज़ामों के अंदर भी, कि हम भी लोगों का इस्तेहसान ना करें। जिसके नतीजे में क्या होगा, हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएँगे। शुक्र अदा करने से मुराद है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को हम दूसरों के लिए खोल देंगे, कि हम भी फ़ायदा उठाएँ और दूसरे भी फ़ायदा उठाएँ। और इसका जो चौथा पॉइंट होगा, वो ये है कि हम ऐसे अमाल जो है, उसको लोगों में आम करेंगे या करना होगा हमें, जिससे मुआशरों के अंदर नेकी और अच्छाई का फ़रोग़ हो और लोग बदअमालियों से बचना शुरू हो जाएँ। लोगों को ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाए, वो दिखावे से निकल जाएँ, वो जो फ़ोहश फ़ोहश चीज़ें करते हैं, जिनसे वो अपनी अख़लाक़ियात को तबाह करते हैं। यानी फ़ोहश चीज़ों से एक मुराद है कि जिनसे अख़लाक़ियात और समाजियात को तबाह किया जाता है। वो अखलाकी इक़दार भी हैं, फैमिली सिस्टम भी हैं, वो ज़हनी सुकून भी है। तो इन सारी चीज़ों को अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के अंदर कुरान लेकर आता है कि ये 4 चीज़ें जिस निज़ाम के अंदर मौजूद होंगी, वो वही का निज़ाम होगा और इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमैटिकली इंसान का तज़किया नफ़्स होना शुरू हो जाता है, कि वो दूसरों का ख़्याल करता है, वो इंसानियत की बका के लिए लड़ना शुरू कर देता है या एफर्ट्स करना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा हमें नज़र आएगा। और वो नतीजा आप देखेंगे कि मुरवजा निज़ाम, जिसको जंगल का कानून के ऊपर मैं तशबीह देता हूँ, कि ये जंगल के कानून के मुताबिक चलता है, कि जिसमें ताकतवर जो है वो ऊपर राइज कर अपनी ताकत को प्रैक्टिस करता है और कमज़ोरों को अपने मातहत रखता है या मुसल्लत रहता है कमज़ोरों के ऊपर। जिसके नतीजे में आप दुनिया में कहीं पे भी देख लेंगे, आपको इंसानों पे इंसानों की हाकमियत भी नज़र आएगी, इंसानी तक़सीम भी नज़र आएगी, इंसानियत सोज़ मुज़ाहिरे भी नज़र आएँगे, ऐसे अमाल भी होंगे जिससे इंसानियत खुद भी शर्मा जाएगी। जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि अख़लाक़ी तौर पर और मुआशी तौर पर हम इंसानों के ऊपर कितना ज़ुल्म कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला फ़ी सबील तग़ूत कहता है, कि ये वो रास्ता है जो तग़ूत का रास्ता है। और इस पे चलने वाले इंसान जितने भी होंगे, वो तगूत को सपोर्ट करने वाले होंगे। तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कायनात के अंदर जो कानून है वो तौहीद का है और इंसानों के अंदर भी तौहीद का ही कानून है। और वो कानून सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहता है कि इंसान दोस्त मुआशरे पैदा हों, जिससे इंसानियत की बका का सामान हो, तो फिर वो मुआशरे सिंक्रोनाइज़्ड फ़ॉर्म में एक नतीजा प्रोड्यूस करेंगे और वो इंसानों की खुशहाली और उनकी जो तज़किया नफ्स की जो कंडीशन अल्लाह ताला बयान करता है, वो उसका अमली नतीजा कहता है कि वो आपको नज़र आएगा। और इसको फ़ी सबीलिल्लाह से तशबीह दी गई है, बल्कि ये कहा गया कि ये फ़ी सबीलिल्लाह का अमली मुज़ाहिरा होगा। तो अब हमारे पास भी यही 2 रास्ते हैं, कि या हमने फ़ी सबीलिल्लाह कोई काम करना है या हमने फ़ी सबील तगूत कोई काम कर रहे हैं। तो मुरवजा निज़ाम के अंदर अगर हम उस निज़ाम को सपोर्ट करते जाएँगे, तो वो हम फ़ी सबील तगूत के अंदर रहेंगे, हम उसको ताकत प्रोवाइड करेंगे। उसकी ताकत को ख़त्म करने का जो सबसे पहला रास्ता है, जो मेरा और आपके लिए अब चैलेंज है या करने का काम है, वो ये है कि हम सबसे पहले इसकी सप्लाई बंद करें, चाहे वो शऊरी तौर पर ही क्यों ना हो। कि हम ज़हन में एक फ़ैसला कर लें कि हमने आइंदा से दिखावा नहीं करना, अपने माली वसाइल को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक़्त को गलत कामों के ऊपर या गलत रवैयों के ऊपर खर्च नहीं करना। हमने अपनी सोच को फ़ोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि हमने कैसे इंसान दोस्त मुआशरे कायम करने हैं, जिससे इंसानियत की बका का सामान हो सके। और हम इस चीज़ को जितना सोचेंगे,
जितना हम कुरान को इस कानून के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतने ही रास्ते देना शुरू कर देता है। जैसे सूरह ज़ोहा के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि ववजदका ज़ालन फ़हदा, कि नबी करीम की भी ये हालत थी कि वो भी तलाशे हक की राह में फिर रहे थे या सोचते थे। फिरने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो कहीं पे हम सफ़र कर रहे हों, कि सोच के ज़रिए भी हम सफ़र कर रहे होते हैं, वर्चुअली या शऊरी सफ़र भी एक होता है। तो हमारी भी यही कैफ़ियत है कि हम ऐसे कोई काम करना चाहते हैं, हम ऐसी सोच रखते हैं कि हमने ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है या इनको हासिल करना है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया कि हमें इन असूलों को समझना होगा, इनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना होगा। ये जो 4 असूल हैं, ये बड़े अहम असूल हैं। इसको अडॉप्ट किए बगैर ना मैं, ना आप, ना कोई भी साहिब ईमान अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। और जब तक हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, हम मुआशरों के अंदर भी तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। तो ये वो बुनियादी चैलेंज है, ये वो बुनियादी रुकावट है जो हर दौर के इंसान के सामने रही है कि वो वही का निज़ाम तो चाहता है। वो ये तो ज़रूर चाहता है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हों, लेकिन वो ये कैसे करेगा कि वो अपने 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 आप को सबसे पहले बदले, ताकि वो फिर अपने जो बदलने का नतीजा है, वो लोगों के सामने पेश करेगा एज़ अ रोल मॉडल, वो खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर आप देखेंगे कि आप जो अपना मकसद हयात है, वो वही के मुताबिक आप उसको अचीव कर रहे हैं या मुरवजा के मुताबिक अचीव कर रहे हैं कि हाँ, जो मुझे मिल गया मेरे लिए तो काफ़ी है, अब दूसरे जानें और उनकी दौड़ है, वो जितना ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं वो करें, मुझे तो जो लेना था मैंने ले लिया और मैं अब सुकून में आ गया हूँ। या तो ये मैं ज़िंदगी अपना लूँ या दूसरी ज़िंदगी ये है कि जो मुझे मिल रहा है, अब उसको मैं कैसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करूँ कि दूसरों को भी उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाए और हम सब मिल के वो मुआशरा कायम करने की पोज़ीशन में आ जाएँ, जिसको कुरान जन्नती मुआशरा कहता है। तो ये वो सबसे बड़ी रुकावट भी है और सबसे बड़ा चैलेंज भी है जो हमने अबूर करना है। तो ये आज का सेशन था, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। मुझे शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी ये बात हो जाएगी। तो लेकिन ये ज़रूरी था कि एक ही गो में इस बात को मुकम्मल किया जाए ताकि ये एक ही गो में आप तक पहुँचे और इसको फिर हम बैठ के अब खुद भी सोचें और आपस में हम डिस्कस करें। जो हमारी इलाकाई कॉल्स हैं, वो इसीलिए रखी गई हैं कि हम डिस्कस करें कि अब हमने इसको कैसे करना है या मेरी ज़िंदगी में क्यों ये चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा या मैं ये कैसे करूँगा? तो हम इसको आपस में डिस्कस करके भी एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब जो जिस किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, किसी के ज़हन में कोई मसला हो इस हवाले से तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आदिल भाई आप या मिसामना आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके ऊपर थोड़ा